بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سردیاں اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہیں اور ہم مخاطب ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے جو سمال ڈیری فارمنگ ہے، سمال گوٹ فارمنگ ہے، جن لوگوں نے چھوٹے کاروبار کیا ہوا ہے، 10 15 20 یا 30 جانور تک جنہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو بڑے ڈیری فارمز ہیں ان کے اوپر متوازن خوراک چل رہی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے کافی سارے ڈاکٹر، ہر چیز کے لیے علیحدہ ڈاکٹر ہائر کیا ہوتا ہے، اور جو چھوٹے ہمارے ڈیری فارم ہیں ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ جو موجودہ مسائل ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت سردیاں اپنے عروج کو ہیں، تو لوگوں کو جو مسائل آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جوں سردی بڑھتی ہے دودھ کی پیداوار بڑے جانور کم کر دیتے ہیں۔ بکریوں کے اندر زیادہ تر ابارشن کے مسئلے آ رہے ہیں، یعنی کہ بچہ گرا دیتی ہیں، وقت پورا ہونے سے پہلے بکریاں کچا بچہ نکال دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے فالج کا، یعنی کہ میڈیکل لینگویج میں جسے ہم پیرالائسس کہتے ہیں، تو ٹیٹنس کے بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے کہ جانور اپنے منہ سے جھاگ گراتے ہیں۔ اب یہ سارے مسئلے کیوں آ رہے ہیں؟ دھند کا، سموک کا، فوگ کا اس وقت راج ہے، اور سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چارہ جو ہے ہمارے پاس اس وقت، کیونکہ برسیم وافر مقدار میں ہوتا ہے اور لوسن بھی ہوتا ہے، جو باقی سارے چارہ جات ہیں وہ اس وقت قلت کا شکار ہوتے ہیں، موسم نہیں ہے ان کا۔ اب جو فارمر حضرات ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ چارے کو اس وقت کاٹ لیتے ہیں جب اس کے اوپر نمی، تریل، شبنم، صبح کے وقت انہوں نے چارہ کاٹ لیا اور وہی چارہ جانور کو دے دیا۔ تو ایک تو چونکہ درجہ حرارت پہلے ہی ماحول کا کم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، سردی زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو جانور ہیں ان کے اندر پانی کی کمی ہے، جانور پانی کا جو انٹیک ہے وہ پانی کم کر دیتا ہے، جس طرح سردی آتی ہے انسان بھی، ہم بھی پانی کا انٹیک جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، ہم پانی کم پیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ اب جو سردی زیادہ آئے گی جانور کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے، پروٹین کی زیادہ ضرورت ہے، خشک مادہ، ڈرائی میٹر کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس وقت ہم اسے زیادہ موئسچر دے دیں گے، تر، نمی والا، شبنم والا۔ ایک تو برسیم کے اندر جو موئسچر، پہلے یہ بات سمجھ لیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو خوراک کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشک مادہ، ایک ہوتا ہے تر جسے موئسچر کہتے ہیں۔ اب جو ساری کی ساری انرجی ہے، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، منرلز ہیں، جو کچھ جانور کو ضرورت ہوتی ہے وہ خشک مادے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جو پانی ہے، جو تر ہے، جو موئسچر ہے، وہ خوراک کا بہت ضروری حصہ ضرور ہے، اس کے بغیر خوراک مکمل نہیں ہے، خوراک ہضم صحیح طریقے سے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے اندر، پانی کے اندر، نہ ہی انرجی ہے، نہ ہی کاربوہائیڈریٹ، نہ ہی سٹارچ، نہ ہی کچھ پروٹین، نہ ہی کوئی منرلز، کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی صرف ضروری حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں جانور کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے برسیم جو ہے اس کے اندر جو موئسچر، جو نمی کا تناسب ہے وہ 85% سے زیادہ ہے، خشک مادہ اس کے اندر 15% سے کم ہے۔ تو اب ایک تو ہمیں سردیوں کے تحت خشک مادے کی زیادہ ضرورت ہے، اوپر سے چارہ ہمارے پاس برسیم موجود ہے، اوپر سے ہم مزید سونے پہ سہاگا یہ کرتے ہیں کہ جب اس کے اوپر نمی، تریل، شبنم موجود ہو تب کاٹتے ہیں، موئسچر کا جو لیول ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جانوروں کو زیادہ برسیم کھلانے کی وجہ سے ڈائریا، رک موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں لگتے ہیں؟ وہ صرف اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ اس کے اندر موئسچر کا، پانی کا مقدار بہت زیادہ ہے، اور تر ہم کھلا دیتے ہیں تو وہ ڈائریا کی شکل میں جانور کو پانی جو ہے زیادہ وہ نکالنا پڑتا ہے۔ آپ برسیم کم کریں، اس کے ساتھ خشک مادہ جو ہیں وہ بڑھائیں، توڑی بڑھائیں، ونڈا بڑھائیں، وہ جو ڈائریا لگا ہے برسیم کی وجہ سے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ برسیم کو صبح شبنم یا تریل کے وقت نہیں کاٹنا، اگر آپ نے کاٹ لیا ہے تو پہلے اسے 1-2 دن دھوپ لگوائیں، ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں اس کا جو نمی کا تناسب ہے وہ کم ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ برسیم کو کاٹتے وقت یہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ برسیم کے ساتھ آپ نے خشک مادہ، چاہے وہ توڑی ہے، چاہے وہ ونڈا ہے، آپ نے کسی بھی خشک مادے کا استعمال آپ نے ضرور کروانا ہے۔ برسیم خالی اکیلی جانور کو نہیں ڈالنی۔ جو منہ سے جھاگ نکلتی ہے وہ مسئلہ بھی اسی برسیم کی جو گیلی ہے اس کے کھلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اس کے بعد جانور کو اسی برسیم کی وجہ سے فوگ فیور جسے ہم کہتے ہیں، سردی کا بخار جسے کہتے ہیں، وہ بھی اکثر اس وجہ سے یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم اسے شبنم والی جو ہے برسیم کھلا دیتے ہیں۔ اس میں جانور کا ٹمپریچر کہنے کو تو یہ فوگ فیور ہے، لیکن ٹمپریچر جانور کا ہائی نہیں ہوتا، جانور کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ آپ خوراک میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا توڑی اور آپ ساتھ ونڈا ایڈ کریں۔ اس کے بعد خوراک میں چونکہ سردیوں کے ساتھ جانور کی انرجی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، تو انرجی کا کوئی بھی سورس، گڑ ہو گیا، شیرہ ہو گیا، اس کے بعد گنے کی رس ہو گئی، اس چیز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تل کا تیل جو ہے اس کی چونکہ انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے، جو دوسرا تیل سرسوں کا اس کا انرجی لیول تھوڑا کم ہوتا ہے، تو ہم تل کے تیل کا استعمال بھی انرجی لیول کو بڑھانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جانور کو ہم نے سردی سے اب کس طرح بچانا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا شیڈ جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہونا چاہیے، چاہے ہم ٹارٹ لگائیں، چاہے ہم پردہ لگائیں، جو سارے خلا ہیں وہ چاروں طرف سے مکمل بند کر دیں۔ ہوا کا ڈائریکٹ جو جانور کے ساتھ تعلق ہے کہ یہاں سے ہوا آئے اور جانور کو ڈائریکٹ ٹچ کرے، ایسا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں جانور آپ کے بیمار ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ جب ہم مکمل شیڈ کو بند کر دیتے ہیں تو اس میں نائٹروجنس گیسز، امونیا گیسز، میتھین گیسز جو کہ جانور کے اپنے سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہیں، جانور ایک میتھین گیس کی پروڈکشن ہاؤس ہے، اس کے منہ سے میتھین گیس نکلے گی۔ یورین جو ہے، پیشاب اور گوبر، اس سے ہمیں باقی جو امونیا کی گیسز ہیں، نائٹروجنس گیسز ہیں، وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب ہم شیڈ کو مکمل بند کر دیں گے تو 3-4 گھنٹے کے بعد اگر ہم شیڈ کے اندر جائیں تو ہماری آنکھوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری گیسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے سردیوں میں اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو چونکہ یہ گیس زمین سے اٹھنی ہے اور اوپر تک چھت تک جانی ہے، تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ہائٹ کم ہوتی ہے، ان تک یہ گیس زیادہ پہنچتی ہے، جلدی پہنچتی ہے، اس وجہ سے انہیں اکثر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ان کی اکثر ڈیتھ بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اچانک ڈیتھ ہوتی ہے۔ جب سانس گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے، تو ڈیتھ فار شور ہے۔ اس کے بعد بڑے جانوروں کو بھی اس طرح سانس لینے میں دشواری ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اب کیا کرنا ہے، جب ہم چاروں طرف سے شیڈ بند کر دیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ 3-4 اینٹوں کا ایک اینٹ اس طرف چھوڑ دیں، ایک اینٹ اس طرف، تو آپ جو ٹاپ ہے ڈائریکٹ ہوا نہ لگے، اوپر سے آپ چھت سے یا چاہے دیوار کی اوپر والی سطح سے آپ خلا ضرور چھوڑیں میتھین گیس کے نکلنے کا۔ اس کے بعد جو نائٹروجنس گیسز ہیں ان کے اخراج کے لیے آپ نے خلا ضرور چھوڑنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں فرش کی۔ نیچے کس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ جانور سردیاں آتی ہیں تو پیشاب کرنا بھی زیادہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیچے جگہ پہلے تو یہ ہے کہ جو فرش ہے فلور، اس کو ڈھلوان بنانی ہے فرش کو، تاکہ جانور پیشاب کرے وہ بہتا ہوا، پیچھے ایک نالی ہو۔ اگر آپ کا یوں بنا ہوا ہے فارم، اس طرح جانور ساری ترتیب سے کھڑے ہیں، تو اگر آپ کا فرش اس طرح ڈھلوان رکھے گا تو پیچھے ایک نالی بنا دیں، جانور اس طرح پیشاب کرے وہ پیچھے ڈھلوان میں سیدھا نالی میں ہے اور نالی سے اس کا بہاؤ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرش بناتے وقت اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیچے آپ خشک جو ہے توڑی بھی ڈال سکتے ہیں، پرالی بھی ڈال سکتے ہیں، آپ ریت بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو جگہ کو خشک رکھے۔ اس کے بعد آپ ایک دن اس کو نکالیں، باہر آپ پھینکیں، تھوڑی ہوا لگے، دھوپ لگے، وہ ذرا ٹھنڈی جو ہے نمی کی تناسب کم ہو، دوسری اندر ڈال دیں۔ پھر اس طرح آپ اسے بار بار چینج کر سکتے ہیں، جو ایک مٹیریل ہے اس کو باہر نکال دیں، پھر آپ اس سارے مٹیریل کو ایز اے کھاد جو ہے وہ اپنے رقبے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، برسیم کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ جو سردی ہے، فوگ فیور ہے، سردی کا بخار ہے، یہ زیادہ تر ان جانوروں پر اثر انداز ہوتا ہے جو دودھ دینے والے ہیں، زیادہ دودھ دینے والے ہیں، کیونکہ سردی کی وجہ سے ایک تو جانور کی جو ریکوائرمنٹ ہے، خوراک کی جو ضرورت ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ کیوں بڑھ چکی ہے؟ کیونکہ ایک تو جانور نے دودھ بھی دینا ہے، اس پہ بھی جانور کی ساری انرجی لگے گی، دوسرا جانور نے اپنا ٹیمپریچر جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جانور کو انرجی کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو دودھ ہو گیا، ایک اپنی باڈی کا ٹیمپریچر، تو ہم اگر اس صورت میں بھی جانور کو خوراک اچھی نہیں دیں گے تو وہ دودھ تو دیتا رہے گا، یا وہ دودھ کمپرومائز کرے گا اور دودھ کم کر دے گا، ٹھیک ہے، یا وہ کیا کرے گا، دودھ دیتا رہے گا، اپنی صحت اس کی خراب ہو جائے گی۔ دو چیزیں ہی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا جو پریگننٹ جانور ہے اسے اپنے آپ کو بھی مینٹین کرنا ہے،
سردی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، جو پیٹ کے اندر بچے ہیں ان کو بھی خوراک مہیا کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے جانور کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جو بوڑھے جانور ہیں خاص طور پہ وہ ان کو بھی سردی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جو 3 قسم کے جانور ہیں یہ زیادہ سردی کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ نے ان جانوروں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز دیں جو جانور کی انرجی بڑھائے، جو جانور کی پروٹین بڑھائے، خشک مادے کا، خشک چارے کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ تر جو چارے ہیں ان کو کاٹ کے 1-2 دن کے لیے رکھ لیں، پھر ان کا استعمال کریں، تو اس طرح آپ جانوروں میں جو دودھ ہے اس کی جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی آپ روک سکتے ہیں، بوڑھے جانوروں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں، پریگننٹ جانور کو ابارشن سے بچا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو، انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔